السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہفتے میں ایک دن یعنی اتوار کے دن اور کبھی سنیچر کے دن بھی مستورات میں یعنی خواتین ماں بہنوں کے درمیان جو ہے اجتماع کا سلسلہ بھی ہے، اور اللہ کے فضل سے محلے کی کچھ مستورات جو ہے جمع ہوتی ہے، اور اللہ کے فضل سے ان کے نفع کی اور فائدے کی بہت ساری باتیں جو ہیں اللہ تبارک و تعالی اس اجتماع کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ذہن میں ڈال دیتے ہیں۔ پہلے ریکارڈنگ کر لیا کرتے تھے، لیکن جب سے اپنا چینل بنایا ہے یہ جنت الفردوس، تو ارادہ ہوا کہ نہیں، یہاں کی ویڈیو جو ہے صرف ریکارڈنگ سے ہی نہیں بلکہ اس ویڈیو کی شکل میں جو ہے اس کو جو ہے یوٹیوب پر ڈالا جائے، تو لہٰذا اس کی ویڈیو بنائی گئی ہے۔ آپ لوگوں سے درخواست یہ ہے کہ اس میں تصویر اور فوٹو جو ہے انشاءاللہ میرا سامنے نہیں ہوگا، لیکن یا تو اللہ کا نام، یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، یا مکہ مکرمہ یعنی خانہ کعبہ بیت اللہ شریف، اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی یا کسی اور مسجد وغیرہ کی کوئی تصویر ہوں گی۔ تو صرف آپ لوگوں سے درخواست یہ ہے کہ تھوڑا وقت نکال کر کے اس بیان کو یعنی اجتماع کے بیان کو اور اجتماع کی تقریر کو جو ہے آپ لوگ سن لیا کریں گھر۔ لہذا آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ مکمل باتوں کو سنیں گی تو انشاءاللہ بات پوری سمجھ میں آئے گی، اور اسی طریقے سے اپنے رشتہ دار وغیرہ میں بھی اس طرح کی ویڈیو کو شیئر کریں گے، بھیج دیں گی، تو انشاءاللہ آپ کو بھی ثواب ملے گا اور ان کو بھی فائدہ ہوگا۔ اللہ سبحانہ تقدس کا ایک نظام ہے، ایک دستور ہے، ایک قانون ہے، ایک ضابطہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انسانوں میں کچھ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی مرد بناتے ہیں، لڑکا بناتے ہیں، اور بعض کو اللہ تبارک و تعالی لڑکی عورت بناتے ہیں، اور انسان میں ہی تیسری شکل ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے مخنث بناتے ہیں۔ حقیقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو مرد ہے، لیکن جو ہے ظاہری وضاحت جو ہے وہ اس طرح وہ بناتی ہے کہ عورت معلوم ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی انسان میں جو ہے اللہ تبارک و تعالی مرد بھی بناتے ہیں، مرد کو بھی پیدا اللہ نے کیا، عورت کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا، اور تیسری چیز جو ہے وہ مخنث ہے، جو آپ لوگ اچھی طرح سمجھ جائیں گے۔ مخنث کس کو کہتے ہیں؟ اس کو ہمارے عرف میں جو ہے تھوڑا اچھا لفظ استعمال نہیں کرتا، اس لیے میں بولنا مناسب نہیں سمجھتا ہوں۔ تو عام طور پر جو ہے اللہ تبارک و تعالی یا تو مرد بناتے ہیں یا تو عورت اللہ تبارک و تعالی بناتے ہیں۔ عورت کے مسائل کچھ الگ ہیں، مردوں کے مسائل کچھ الگ ہیں۔ یہاں پر جو خاص بات میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں کے لیے جو ہے ایک نہیں بلکہ دو رخصتی اللہ تبارک و تعالی نے رکھی ہے، بنائی ہے۔ ہر عورت جو ہے، ہر لڑکی جو ہے 2 مرتبہ رخصت ہوتی ہے، اور ہر مرد جو ہے 1 مرتبہ رخصت ہوتا ہے۔ عورت کی رخصتی ڈبل ہے، اور مردوں کی رخصتی جو ہے وہ ایک ہے، مردوں کی رخصتی 1 ہے۔ اب جو ہے ان باتوں کو جو ہے توجہ کے ساتھ غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ پوری بات انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے۔ ایک رخصتی جو ہے وہ دنیاوی اعتبار سے ہے، دنیا کے اعتبار سے ہے، اور دوسری رخصتی جو ہے وہ آخرت کے اعتبار سے ہے، یعنی موت کے وقت جو ہے وہ عورت جو ہے، وہ لڑکی جو ہے، وہ خاتون جو ہے وہ رخصت ہوتی ہے، اور مردوں کے لیے صرف 1 رخصتی ہے۔ موت کے وقت آدمی رخصت ہوتا ہے، مرد رخصت ہوتا ہے۔ بہت اہم بات ہے، اس لیے جو ہے آپ لوگوں سے بار بار توجہ کے ساتھ میں بول رہا ہوں کہ آپ لوگ اس کو غور سے سنیں۔ پہلی رخصتی جو ہوتی ہے عورت کی، لڑکی کی رخصتی ہوتی ہے، وہ شادی کے وقت ہوتی ہے۔ پہلی رخصتی جو ہے شادی کے وقت ان کی رخصتی ہوتی ہے، ماں باپ سے جدا ہوتی ہیں، بھائی بہن
تمام رشتہ داروں سے جو ہے وہ جدا ہوتی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی کی رخصتی قریب ہوتی ہے تو کسی کی دور ہوتی ہے، اور بعضوں کی کافی دوری ہوتی ہے۔ قریب ہے تو وقتاً فوقتاً جب ضرورت پڑی تو ماں باپ کے گھر چلی جاتی ہیں، بھائی بہن سے ملاقات ہوتی رہتی ہے۔ اور تھوڑی دوری ہے، کافی نہیں، بہت زیادہ دوری نہیں ہے، تو اس پر بھی جو ہے عارضی طور پر جو ہے بات ملاقات ہوتی رہتی ہے۔ لیکن بہت زیادہ دوری ہے تو اس میں جو ہے پھر جو ہے ہو سکتا ہے کہ سال سال بھر جو ہے ملاقات نہ ہو اور آنے جانے کا سلسلہ نہ ہو، اور بعض تو ایسی بھی ملتی ہو جاتی ہے کہ شادی کے بعد جو ہے ایک دو مرتبہ جانے کا موقع ملا، پھر جو ہے ایسا کوئی موقع نہیں کہ وہ جا سکے۔ بہرحال یہ سب دنیاوی اعتبار سے یہ باتیں ہیں جو ہر کوئی اچھی طرح اس سے واقف ہے، ہر کوئی جو ہے اچھی طرح ان باتوں کو جانتا ہے، جانتی ہیں۔ یہاں پر سمجھنے سمجھانے کی بات دراصل یہ ہے کہ جب بچی پیدا ہوتی ہے، لڑکی ہوتی ہے، تو اول دن سے نہیں تو کچھ دن گزرنے کے بعد جو ہے ماں باپ کو اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ اپنی بچی کو آج نہ کل ہمیں رخصت کرنا ہے، جدا کرنا ہے۔ تو اپنی بچی کو جب ہم رخصت کریں گے تو خالی ہاتھ بچی کو کیسے رخصت کریں گے؟ تو اس کے لیے جو ہے وہ تیاری جو ہے وہ چند مہینہ چند سال گزرنے کے بعد جو ہے لوگ اس کی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے صاحب استطاعت بنایا ہے، یعنی مال دولت کی کوئی کمی نہیں ہے، تو ایک دن میں وہ سارا سامان جو ہے وہ مہیا کر سکتا ہے، جہیز کا سامان تیار کر سکتا ہے۔ ساری چیزیں جو ہے وہ ہفتوں دنوں میں، مہینوں دنوں میں نہیں بلکہ چند دنوں میں، 2-4 دن میں ساری تیاری وہ کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ لیکن ایک متوسط آدمی ہے یا غریب آدمی ہے تو پھر ان کو سوچنا پڑتا ہے۔ تو اس بچی سے زیادہ جو ہے ماں باپ اس کے فکر مند ہوتے ہیں بچی کے لیے، لڑکی کے لیے، کہ کس طریقے سے ہماری بچی جو ہے کسی اچھے گھر میں، خواہ وہ ماں باپ کتنا گرا پڑا کیوں نہ ہو، وہ کیسا کیوں نہ ہو، لیکن ہر ماں باپ جو ہے اپنی بچی سے متعلق جو ہے اچھا وہ گمان رکھتا ہے، اچھے خیالات رکھتے ہیں کہ میری بچی جو ہے، میری بیٹی جو ہے کسی ایسے گھرانے میں جائے، کسی ایسے گھر میں جائے، ان کا خاوند جو ہے وہ بھی نیک ہو، وہ بھی متقی ہو، وہ بھی پرہیزگار ہو، وہ بھی دیندار ہو۔ اور اسی طریقے سے جو میری بچی کی ساس ہوں گی اور اسی طریقے سے ان کے سسر ہوں گے اور ان کے گھر کے جو افراد ہوں گے وہ سب لوگ جو ہیں اچھے ہوں۔ تو صرف لڑکا ہی نہیں بلکہ سارے گھرانے کو اور پوری فیملی کو، پورے خاندان کو، اور یہاں تک کہ اس گاؤں کو، بستی کو، سب چیز کو لوگ دیکھ سن کر کے پھر آدمی آگے قدم اٹھاتا ہے۔ ایک تو جو ہے ان کی ماں باپ ان کی تیاری، مطلب بچی کو رخصت کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہوتے ہیں، تو اسی طریقے سے وہ بچی، وہ لڑکی جو ہے وہ بھی جو ہے، چونکہ ان کو معلوم ہے، وہ لڑکی جانتی ہے، وہ بچی جانتی ہے کہ ہمیشہ مجھے اس گھر میں نہیں رہنا ہے، میں عارضی طور پر، وقتی طور پر میں اس گھر میں ہوں، آج ہوں تو کل نہیں تو پرسوں نہیں، اس سال نہیں تو اس سال، یعنی چند سالوں کے بعد جو ہے آج نہ کل جو ہے میں اس گھر سے میں جدا ہو جاؤں گی۔ اور پھر پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں اللہ نے کیا لکھا ہے، میرا نصیب کیسا ہے، میں جہاں رخصت ہو کر کے میں جاؤں گی میرا وہ گھر کیسا ہوگا، گھرانہ کیسا ہوگا، ہماری ساس کیسی ہوگی، میرا سسر کیسا ہوگا، میرے خاوند کیسے ہوں گے، اور گھر کے افراد لوگ کیسے ہوں گے۔ یہ سب بات جو ہے جب اس عمر کو پہنچنے لگتی ہے، اور پھر جب وہ دیکھتی ہے کہ اگر ان سے بڑی بہن ہے تو ان کی شادی ہو گئی، یا اسی طریقے سے ان کی جو دوست ہے، ان کی جو سہیلی ہے، اس عمر کی جو، یا اس سے عمر میں جو ہے کمی بیشی کے ساتھ ہے، تو ان کی جو شادی ہو رہی ہے، ان کی رخصتی ہو رہی ہے، تو ان کے دل کے اندر بھی، ان بچیوں کے دل کے اندر بھی یہ بات آتی رہتی ہے، اور یہ خواہش جو ہے، یہ تمنا جو ہے ان کے دلوں میں رہتی ہے،
اور بار بار جو ہے اس طرح کے خیالات ان کے دلوں میں آتی رہتی ہے۔ تو اس اعتبار سے ٹھیک ہے، جہیز کا سامان ان کو جوڑنا نہیں ہے، ان کو جمع نہیں کرنا ہے، اس کے لیے جو ہے وہ تھوڑی بے فکر ہوتی ہے، لیکن پھر بھی تو سوچتی ہیں کہ کیا کیا ضرورت کی چیز ہے۔ اپنی ماں سے، اپنے والد سے، ابا سے نہ بول کر کے اپنی ماں سے تو بولتی رہتی ہے، کہتی رہتی ہے۔ تو اس طرح جو ہے وہ چیزوں کے اعتبار سے، سامانوں کے اعتبار سے وہ چیز جو ہے مہیا کرتی رہتی ہے۔ دوسری چیز جو ہے وہ خود لڑکی جو ہے اس بات کی تیاری کرتی رہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے اپنے ظاہری حسن کو اور ظاہری شکل صورت کو جو ہے اپنی صحت کے اعتبار سے اور اپنی جو ہے خوبصورتی کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے جو ہے بچی جو ہے اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنانے کی ہر ممکن کوشش کرتی ہیں۔ کیوں کرتی ہے؟ کہ جو میرا خاوند ہوگا، جو میرا شوہر ہوگا، میں ان کو پسند آ جاؤں۔ مین وجہ اور خاص وجہ یہی ہوتی ہے۔ اللہ معاف کرے، اگر کسی غیر مرد کی نیت سے، کسی غیر لڑکے کی نیت سے اگر کوئی لڑکی اس طرح بنتی سنورتی ہے تو پھر اس پر جو ہے کوئی اجر اور ثواب نیکی نہیں ہے، بلکہ گناہ ہے۔ اور کوئی غیر شادی شدہ بچی ہے، لڑکی ہے، اور اس لیے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ سنوارنے کی اور بنانے کی اور خوبصورت بنانے کی کوشش کرتی ہے کہ ہونے والا میں جو میرا شوہر ہوگا میں ان کو اچھی لگوں، ان کی نظروں میں بہا جاؤں، میں ان کو پسند آ جاؤں، ان کے دل میں میری محبت پیدا ہو جائے۔ اس لیے اگر وہ اس طرح کی کچھ کرتی ہے تو انشاءاللہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچی کو اجر ثواب نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں اور نیکی ملتی ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، بلکہ ہر بچی جانتی ہے، شاید یہ معلوم نہ ہو کہ اگر وہ کوئی جو ہے میک اپ کرتی ہے، کوئی جو ہے بناؤ سنگار کرتی ہے اور اپنے حسن کو اور اپنی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے کوئی عمل کرتی ہے، نیت صرف یہ ہے، ارادہ صرف یہ ہے جو میرا ہونے والا شوہر ہے، اس لیے میں اس کی تیاری میں کر رہی ہوں، تو انشاءاللہ اس پر اللہ تبارک و تعالی اجر ثواب نیکی عطا فرمائیں گے۔ تو ماں باپ ایک طرف سے تیاری کر رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ بچی جو ہے بھی تیاری کر رہی ہوتی ہے۔ دونوں کو اللہ تبارک و تعالی نیت ارادے کے اوپر اللہ تبارک و تعالی دونوں کو اللہ تبارک و تعالی اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔